بلا ہاں کیوں نہیں، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس سے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے، سے، کاسبا کمانا، سیئہ برائی، ہاں کیوں نہیں جس نے کمائی برائی، واہ اور، احاطت، احاطہ آپ کو پتہ ہی ہے، احاطہ کسی کا گھیر کر لینا، احاطت بھی، گھیر لیا اس کو، ہی کا مطلب ہے اس، بی ساتھ، اس نے گھیر لیا، جس نے کمائی کیا برائی، اور برائی نے کیا کیا پھر گھیر لیا، خطیہ تو، خطیہ اس کے گناہ، خطا سے نکلا ہے خطایا، ٹھیک ہے، خطی خطایا، گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ، خطا بیٹا اس کو کہتے ہیں جو ہم عادتاً کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ تو سرزد ہو جاتا ہے نا، لیکن خطا اور گناہ میں فرق کیا ہے کہ گناہ ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں، سوری، خطا جو ہوتی ہے وہ ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے سرزد ہوتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، جبکہ خطا جو ہوتی ہے وہ ہم سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فاولائی کا، فا پس الائی کا، وہی لوگ، اصحاب النار وہ کیا ہیں، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین وا اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واو الف جمع کے لیے، وہ سب ایمان لائے، ٹھیک ہے، وہ جو ایمان لائے، واو الف اینڈ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ وہ کے لیے یوز ہوتا ہے، والذین آمنو وہ لوگ جو، وعاملوا الصالحات، وا اور عاملو، پھر واو الف آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، الصالحات صالحہ نیک عمل، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ تو وہ کیا ہوں گے، اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی، اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں الجنہ، جنت کے، تو وہ کیا ہوں گے، جنت کے ساتھی کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم احادیث میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ انسان انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا جن کو وہ فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ ہم نے صحیح لوگوں کو فالو کرنا ہے جو کہ دین کو صحیح طور پہ جانتے ہیں، اور نمبر 2 جو ہے انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو انسان کیا ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، آگے چلتے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان آیات میں، اب ذرا اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم سیئات کو پڑھتے ہیں، پھر ہم عمل الصالحین کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہمارے آمنے سامنے رکھ دی کہ بلا ہاں کیوں نہیں، من کا سبا سیئہ جنہوں نے کمائی برائی، ٹھیک ہے، سیئہ سو سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، سی، تو سو کیا ہوتا ہے، برائی کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، خطا وہ نافرمانی ہے، وہ ناسمجھی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سیئہ جو ہوتی ہے نا، یہ جان بوجھ کے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا اس کو سیئہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سیئہ کی بات ہوتی ہے کہ وہ غلطی جو جان بوجھ کے کی جائے، مسلسل جو ہے جاننے کے باوجود غلط کیا جائے، بار بار غلطی کی جائے، اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اب یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ ہمارا احاطہ کر لیتی ہیں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے، اب غلطیاں احاطہ کیسے کرتی ہیں، ہمارے یہ گناہ ہمارا احاطہ کیسے کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم کیا پڑھتے ہیں، جو شخص فجر نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا ہے، فرشتے اس پہ لعنت بھیج کے چلے جاتے ہیں، حدیث میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیج کے چلے جاتے، لعنت بیسیکلی کیا ہوتی ہے، اب آپ سے گناہ ہو گیا نا، آپ ڈیلی بیسس پہ یہی کرتے ہیں، آپ روز فجر چھوڑ دیتے، اچھا اس گناہ میں کیا ہوتا ہے، آپ کے گرد لعنت کا ایک حالہ بن گیا، اب آپ اللہ کی رحمت کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کی ایک برائی کئی برائی کے در کھول دیتی ہے، آپ نے جھوٹ بولا، اس کے بعد ایک اور جھوٹ، ایک اور جھوٹ، اور پھر ایک اور جھوٹ، آپ نے دکھاوے کے لیے کپڑا پہنا، اس کے بعد آپ میرر کانشیس ہو جاؤ گے، اس کے بعد آپ پیپل کانشیس ہو جاؤ گے، اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ نہیں اب اس سے ایک اور زیادہ اچھا کپڑا، ایک اور اچھا برانڈ، پھر آپ ایک دکھاوے کی دنیا میں ایک دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، تو سیئات کیا کرتی ہیں انسان کو، سیئات یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان بار بار کرتا ہے اور اللہ کی لعنت کا مرتکب ہو جاتا ہے، یہ سیئات جو ہوتی ہے نا، یہ جو سیئات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا،
تو یہ کیا کر لیتی ہیں، گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کی جو ایک ہوتی ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو ہم دور ہو جاتے ہیں، اور ایک گناہ آپ کے کئی گناہ کو جنم دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے یوٹیوب کھولا، آپ نے اٹینڈ تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا لیکچر کرنا تھا، یا چلیں کوئی اسلامک لیکچر کرنا تھا، لیکن کیا ہوا، اوپر ایک چھوٹی سی ریل چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دلہن تھی، اس نے بڑے اچھے ڈریسز پہنے تھے. اب آپ وہ ڈریسز دیکھتے دیکھتے ایسا پھنسیں گی نا کہ وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا لیکچر پیچھے رہ جائے گا. ہوتا ہے ایسے. اب دیکھیں آپ کو برائی نے کیسے پھنسا دیا، پھنساتی ہیں برائیاں. اور اس کے علاوہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو خواتین آئی بروز بناتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان پہ بھی لعنت ہے. اسی طرح دانتوں میں فاصلہ بنوانا، اس پہ بھی جو ہے وہ لعنت ہے. پھر عورتیں جو ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں کثرت سے قبرستان جانے والی عورتیں، ٹھیک ہے، جو ٹولیوں کی صورت میں جاتی ہیں قبرستان، ٹھیک ہے. اسی طرح بین کرنا، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اب اور کس کس طریقے سے ایسے مردوں پر پھر لعنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ لعنت کی ہے، اور لعنت سے مراد کیا ہے، کیوں ہماری سیئات جو ہے ہمیں اللہ کی لعنت کا مرتکب کرتے ہیں. لعنت سے مراد دیکھ لیں کیا ہے. لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت جنت ہے، یعنی لعنت کی وجہ سے انسان جنت سے دور ہو جاتا ہے. اب حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں پہ لعنت ہے. یہ آج آپ کا نا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ احادیث کے ریفرنس سے آج آپ نے بتانا ہے. ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنے، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کا لباس پہنے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فجر کی نماز کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو جو ہے اس پہ جو ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس دن تمام بھلائیوں سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ عورتیں جن کے جو ہے بیٹا ناٹ الاؤڈ نہیں ہے قبرستان کا، میں آپ کو بتاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں. بہرحال میں آپ کو یہ اس میں کمپلیٹ کر کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے مطابق سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں بہت اچھا کیا مگر ان کی تمام نیکیاں دنیا میں ہی گم ہو گئی. ایسے لوگ ہوں گے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم خسارے میں تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ٹولیوں کی صورت میں بتا رہی تھی کہ قبرستان ٹولیوں کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور وہ عورتیں ٹولیوں کی صورت میں جاتی ہیں. تو ان کو منع کیا گیا کہ اتنی ٹولیوں کی صورت میں، کیونکہ آبویسلی وہ پھر عورتوں کا جھمگاٹا بن جاتا نا. تو اس کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال اس میں ہم حدیث کا ریفرنس بھی دیکھیں گے. ابھی ہم اس سے آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ایسی جب خاوند اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ اور بستر پر نہ جائے تو فرشتے صبح تک اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کون کون سے ایسے ہیں. اسی طریقے سے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب میں معراج پہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا اور جنت کا دورہ کرایا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایسی عورتیں نہیں دیکھی جو کہ جہنمی ہوں گی، وہ بھویں نوچنے والی ہوں گی، اور ان کے سر اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، اور وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. ایسی عورتیں نہ جنت کو جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، یعنی کہ جہنمی عورتیں. اور یہ یہودی عورتوں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. اب دیکھیں نارملی آج کل ہماری دلہنیں بنتی ہیں، آپ دیکھیں ان کے ہیڈ تو پہلے ہی بن جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر دوپٹہ سیٹ کرنا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے. اسی طریقے سے ہم جو شادیوں پہ تیار ہوتے ہیں تو نارملی ہیڈ بنانا اور سر کو اونٹ کی کوہانوں کی طرح رکھنا یہ نارمل ہے. اسی طریقے سے جو ہم ابایا پہنتے ہیں، جو ہم سکارف پہنتے ہیں، جو سر کے اوپر ہم دوپٹہ پیچھے ہم اونچا کر کے جوڑا یا پونی ٹیل یا پھر ہم کیچر لگا لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا سر اوپر کی طرح اٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور گدی پہ جو ہے جو جوڑا ہے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے. گدی پہ اگر آپ کا جوڑا ہے نا، یعنی کہ گدی کہتے ہیں یہ جہاں پہ آپ کے بال ختم ہوتے ہیں
اور اس کے نیچے اکثر ہم یوں کر کے گول کر کے بال نا راؤنڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں تک جو جوڑا ہے نا بیٹا، یہ اس میں نماز نہیں ہوتی. حرام تو نہیں ہے لیکن اس میں نماز نہیں ہوتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو گدی پہ جو جوڑا ہے نا، یہ شیطان کی بیٹھک ہے. تو جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، اس کو کھول دیا کریں. اگر آپ کو عادت ہے، میں نے تو خیر کیچرز ہی پہننا چھوڑ دیا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، تو میں نے کیچرز پہننا چھوڑ دیا. اور اسی طریقے سے اب یہاں پہ نا سیئات کیسے گھیرا کرتی ہیں، میں نے اس کا ایک لائیو اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ ہماری ہی ایک قرآن کلاس میں ایک خاتون آتی تھی اور وہ رو پڑی ٹیچر کے آگے کہ 10 سال ہو گئے ہیں میں قرآن کلاس میں آتی ہوں لیکن میں بدلتی نہیں ہوں. تو انہوں نے ٹیچر سے کہا مجھے بتائیں کہ میں اپنے اعمال میں کیا ایسا درست کروں کہ میں اللہ کے راستے پہ، کیونکہ انہوں نے نا کافی ساری خواتین کو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ بھی ہدایت پہ آ گئی، یہ بھی ہدایت پہ آ گئی، نہ میرے لباس میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ میرے ہیئر سٹائل میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ میرے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی فرق آ رہا ہے. آخر میں ایسی، یعنی کہ ان کو احساس ہوا اس دن کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا قرآن کی پہ چلتے چلتے میں بدلتی کیوں نہیں. تو ان کی ٹیچر نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ آئی بروز بناتی ہیں نا، یہ مت بنایا، کیونکہ جو آئی بروز بناتی ہیں نا عورتیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. ابھی آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. اللہ کی رحمت سے محروم ہے اس وجہ سے آپ کو توفیق نہیں ہو رہی کہ آپ قرآن کو مطلب آپ قرآن کو چھو رہی ہیں، اس کو ویل کر رہی ہیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ جو قرآن کا اصل ایسنس ہے نا اس کو نہیں پا رہی. اور وہ اسی وجہ سے کہ آپ کی اس سیئات نے آپ کو گھیرا. اور یقین کریں انہی خاتون نے آئی بروز چھوڑی ہیں اور وہ دین کے راستے میں اتنا شوٹ کی ہیں، اوپر کی طرف گئی ہیں ود ان ڈیز نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے کہ آج وہ قرآن پڑھا بھی رہی ہیں. انہوں نے قرآن پھر سیکھا اور آگے وہ پڑھایا بھی انہوں نے. تو آپ کی جو ایک برائی، اور حدیث میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اللہ کی خاطر، سوری قرآن میں ہے حدیث میں نہیں ہے، جب انسان ہجرت کرتا ہے نا اللہ کی خاطر، تو اللہ اس کے لیے دنیا وسیع کر دیتا. تو اللہ اس کے لیے دنیا وسیع کر دیتا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر برائی چھوڑ دیں. ہجرت مکہ سے مدینہ جانا نہیں ہے یا مدینہ سے مکہ جانا نہیں ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو اللہ کی خاطر کی تھی. تو اللہ کی خاطر برائیوں سے ہجرت کر جانا، اللہ کی خاطر بری محفلوں سے ہجرت کر جانا، اللہ کی خاطر گانے باجوں سے ہجرت کر جانا، اللہ کی خاطر حرام سے ہجرت کر جانا. اللہ آپ کے لیے دیکھیں حرام ہے کیا؟ تھوڑی سی تو چیز ہے، اور یہ تھوڑی سی ہی سیئات ہے. کیا دین پہ چلنا اتنا مشکل کام ہے؟ کپڑے پہننے ہیں، آپ کی ٹخنوں سے اونچی شلواریں تھوڑی سی نیچی کر لیں. دوپٹہ پہننا ہے تو اس کو آپ پراپرلی پہن لیں، ٹھیک ہے، اس سے نقاب کر لیں. مشکل تو نہیں ہے. جہاں ہمارے گلوں پہ ہے، ہمارے سر پہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب عمرہ پہ گئی رمضان میں 2019 میں، تو مجھے ایک ایسی خاتون ملی جو کہ کنورٹڈ مسلم تھی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل کیا تھا، انہوں نے کہا 70 پورا کرنا، کیونکہ میں تو کرسچن تھی اور میں ٹاپ لیس پہنتی تھی، میں باٹم لیس پہنتی تھی، تو میرے لیے 70 پورا کرنا مشکل تھا. اور شی واز ان ابایا اور ٹوٹلی کورڈ، اور میرے خیال ہے میرے سے زیادہ اچھا سکارف تو ان خاتون نے لیا ہوا تھا. مجھے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اتنا اس کے چہرے پہ نور تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹھیک ہے. اور پھر جب میں نے اس کو اپنے آپ سے کمپیئر کیا نا، مجھے اپنے آپ پہ اتنی شرم آئی کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے لیے مشکل نہیں رہا اللہ کی خاطر کہ اس نے ٹاپ لیس باٹم لیس چھوڑ کے اپنے آپ کو ابائی میں کنورٹ کیا. اور ایک میں ہوں اور ایک ہم ہیں، ایک دوپٹہ ہم لیتے ہیں، ہم الحمدللہ باٹم لیس یا ٹاپ لیس تو نہیں پہنتے نا کہ ہماری ٹانگیں ننگی ہوں یا ہمارا اپر جو باڈی ہے وہ ننگی ہو، نہیں ہے نا ایسا. تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہو گیا کہ ہم جو ہیں صحیح طرح دوپٹہ ہی نہیں لے سکے. ہمیں صحیح طرح حجاب لینا پتا تو ہے لیکن حجاب لے ہی نہیں سکے. آخر وہ کون سی ایسی سیئہ ہے کہ جو ہمیں حجاب سے روک رہی ہے؟ اب آج ہم نے کرنا کیا؟ اپنے اندر دیکھنا میری کون سی ایسی برائی ہے. دیکھیں ہم نے ہدایت پہنچ گئی ہے، اپنے اندر آج جھانک کے دیکھنا ہے کہ سیئات کیا ہے.
میری زندگی میں کون سی ایسی چھوٹی 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 خطائیں ہیں جن کو میں چھوٹا سمجھ رہی ہوں لیکن وہ چھوٹی ہیں نہیں، اور اس کی وجہ سے میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ کہیں میں آئی بروز تو نہیں بناتی، کہیں میں ٹخنوں سے اونچی شلواریں تو نہیں پہنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا نا یہ بھی جہنمی عورتوں کی نشانی ہے، ہمارے ٹخنے داغے جائیں گے۔ تو جہاں تھوڑی سی ٹخنوں سے اوپر 2 انچ بڑی کر لیں نا، ٹراؤزر 2 انچ بڑا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں وہ پورا ٹراؤزر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خیال کریں نا، آپ نے بازو پہننے ہیں اس کو بھی آپ اپنی کلائیوں کو فل کور کریں نا، ٹھیک ہے، تو اپنا 70 تو پورا کریں نا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایسا میں کیا کر رہی ہوں، ایسا میں کیا کر رہی ہوں۔ اچھا میں بتاؤں میں اپنی لائف کے بارے میں کہ میں نے بھی سب سے پہلے آئی بروز ہی چھوڑی۔ سب سے پہلے میں نے جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کیونکہ ہم لوگوں نے جو دین پڑھا تھا نا اس کے حساب سے تو آپ مرد کی خاطر اپنے شوہر کی خاطر اپنی آئی بروز بنا سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دین صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ فاولائک اصحاب النار، تو وہی لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہے، جنت کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں نا ہمارا ساتھی کون ہو، ہم نے کس کے ساتھ اوپر جانا ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری پوری جماعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں جنت میں داخل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ، جہنم میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے طریقے سے ہمیں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر کے دکھاتا ہے کہ ایک طرف تو خطیئات ہے اور ایک طرف اعمال الصالحات ہے، عمل صالح۔ تو ایمان کے لیے اب کیا ضروری ہے؟ اعمال صالح کی، ٹھیک ہے، اعمال صالح کی، اور یہی لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ اب ذرا اس کی ڈیفینیشن نوٹ ڈاؤن کریں۔ دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا، دین کا ہر حکم کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، اس کو اعمال صالح کہتے ہیں۔ اور دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ اور قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ مکمل نمونہ ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، بہت ہی چھوٹی سی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، ہم ایسے اعمال لے کے اللہ کے سامنے جائیں کہ ہم جنت میں۔ آج کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جو ہے جہنم کی نار سے، جہنم کی آگ سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ مانگنا ہی ہے نا، مانگے۔ اسی طریقے سے جب انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، تو جہنم 3 دفعہ کہتا ہے، تو جہنم خود اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا دے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہم کیا ہو سکے؟ اللہ کے قریب ہو سکے۔ اچھا اب یہاں پہ بیٹا آپ اپنے اپنے کوسچنز پوچھ سکتے ہیں، اب پوچھیں۔ کوسچنز آ رہے تھے اسٹوڈینٹس کے، میم نماز کے دوران کیسے بال باندھنے چاہیے؟ بیٹا نماز کے دوران چٹیاں کر لیں نا، میں نے تو اس وقت سے چٹیاں کرنا شروع کر دی ہے، میں تو ساری عمر کیچر لگاتی رہی ہوں، سیدھی سی بات ہے، میں تو اب چٹیاں کرتی ہوں بھائی، ٹھیک ہے، چٹیاں کر لیں، سیدھے کر لیں، گھر میں ہی تو رہنا ہے، ہم نے کون سا ویسے باہر جانا بھی پڑ جائے تو کیا ہے، چٹیاں میں ہم اتنے برے تو نہیں لگتے۔ اچھا جی، سیدھے باندھ لیں، اور بہت سارے اسٹائل ہیں بھائی، صحیح ہو گیا۔ لیکن بہرحال اوائڈ کریں۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے، میں نے یقین کریں اپنے سارے کیچرز اٹھا کے پھینک دیے، میں نے کسی کو دیے بھی نہیں، میں نے کہا کسی کو دوں گی تو وہ بھی یوز کرے گا۔ اور آپ یقین کریں اسی دوران جب میں یہ دین کے راستے پہ چل رہی تھی تو میرے بیٹا نا چھوٹے والا، اچھا بیٹا قبرستان میں نا اس میں 2 طرح کی تھوڑی سی اس کے اندر نا وہ ہے، ڈفرینسز ہے۔ عورتوں کو قبرستان میں جانا جو ہے حرام نہیں ہے، تو لیکن کہا یہی گیا ہے کہ کم سے کم جائیں، ٹھیک ہے، من